أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين والعاقبة للمتقين أما بعد. برادران اسلام، رمضان میں 8 رکعت تراویح کے دلائل میں آپ کے سامنے چند دلیل پیش کرتا ہوں، اب سماعت فرمائیں۔ پہلی دلیل، ابو سلمہ بن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ انہوں نے ام عائشہ رضی اللہ عنہا سے سوال کیا، پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں یا غیر رمضان میں کتنی رکعت پڑھتے تھے؟ تو انہوں نے بتایا ام عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ رمضان ہو یا غیر رمضان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے 4 رکعت پڑھتے، پھر ان کے حسن و خوبی کا حال نہ پوچھو، پھر 4 رکعت پڑھتے، پھر حسن و خوبی کا حال نہ پوچھو، پھر آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 رکعت وتر کی نماز پڑھتے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اس حدیث میں تراویح کی نماز کا نہیں بلکہ تہجد کی نماز کا ذکر ہے۔ عرض یہ کہ اول تو تراویح اور تہجد دونوں ایک ہی نماز ہے، یعنی صلاۃ اللیل، رات کی نماز۔ ان دونوں میں فرق حالات کے لحاظ سے ہے۔ رات کی نماز عام دنوں میں پڑھی جائے تو تہجد کی نماز، اور رمضان میں اسی کا نام نماز تراویح ہے۔ حالات کے لحاظ سے اس کی صفات میں تبدیلی ہو جاتی ہے، یعنی رمضان میں یہ نماز جماعت کے ساتھ پڑھی جاتی ہے، لیکن عام دنوں میں جماعت کے ساتھ نہیں پڑھی جاتی، بلکہ لیکن بعض حالات کی صفت کی تبدیلی اس بات کی دلیل نہیں کہ یہ دونوں الگ الگ نماز ہیں۔ مثال کے طور پر ظہر کی فرض نماز عام حالات میں 4 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں، لیکن اگر کوئی سفر میں ہو تو اسے قصر کر کے 2 رکعت پڑھنا جاتا ہے، 2 رکعت ہی پڑھا جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ حالت سفر میں اس نماز کی صفت الگ ہوتی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ کوئی الگ نماز ہے، بلکہ وہی ظہر کی نماز ہے جو حصر میں 4 رکعت پڑھی جاتی ہے، اور لیکن سفر میں اسے 2 رکعت پڑھی جاتی ہے۔ تقریباً یہی مثال رات کی نماز کے بارے میں کہ عام دنوں میں یہ فرد افراد پڑھی جاتی ہے، لیکن رمضان میں جماعت کے ساتھ پڑھی جاتی ہے۔ لیکن حالات کے لحاظ سے صفت کی تبدیلی اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ یہ دونوں نمازیں الگ الگ ہیں۔ دوسری بات یہ کہ اگر فرض کر لیں کہ یہ دونوں نمازیں الگ الگ نمازیں ہیں تو ایسی صورت اس حدیث کے اندر جو اللہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ دونوں کی تعداد یکساں بتائی، ماننا لازم ہوگا، کیونکہ ابن عائشہ رضی اللہ عنہ دونوں کی تعداد یکساں بتائی۔ چنانچہ ابن عائشہ رضی اللہ عنہ سے جو سوال تھا وہ رمضان کی نماز سے تراویح کے لیے خاص تھا، لیکن ابن عائشہ رضی اللہ عنہ نے تراویح اور تہجد دونوں رکعتوں کی تعداد یکساں بتا دی، یعنی نماز تہجد ہو اور رمضان میں تراویح ہو، دونوں کی تعداد یکساں یعنی 8 رکعت جو ہے آپ عائشہ رضی اللہ عنہ نے بتایا۔ اگر یہ مان لیا جائے کہ اس حدیث میں تراویح کی تعداد کا ذکر نہیں ہے تو یہ لازم آئے گا کہ ابن عائشہ رضی اللہ عنہ سے جو سائل نے سوال کیا تھا اس کا جواب نہیں دیا، کیونکہ اصل سوال تو تراویح کے بارے میں ہوا تھا۔ سائل نے کیا سوال کیا تھا کہ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں کتنی رکعتیں پڑھتے ہیں؟ سائل کا سوال کیا تھا ابن عائشہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں کتنی رکعتیں پڑھتے ہیں؟ تو ابن عائشہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ رمضان ہو یا غیر رمضان ان میں 8 رکعت نماز تراویح پڑھا کرتے تھے۔ جب اور دوسری دلیل یہ ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز کے بعد جب فارغ ہوتے تو فجر کی نماز کے درمیان تک 11 رکعت پڑھتے اور ہر 2 رکعت کے بعد سلام پھیرتے اور 1 رکعت وتر بنا لیا کرتے۔ پھر جب مؤذن اذان دے کر تو فجر ظاہر ہو جاتی اور مؤذن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے اور ہلکی پھلکی 2 رکعت پڑھتے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دائیں کروٹ پر لیٹ جاتے یہاں تک کہ مؤذن اقامت کہتا۔ تو اس حدیث میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی ثابت ہوا کہ آپ 8 رکعت نماز تراویح یعنی نماز تہجد پڑھتے تھے اور 3 رکعت وتر پڑھتے تھے۔ تیسری دلیل جابر بن عبد
وسلم کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں رمضان میں 8 رکعت تراویح اور وتر پڑھائی. پھر اگلی بار ہم مسجد میں جمع ہوئے، یہ امید کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس امامت کے لیے آئے. یہاں تک کہ صبح ہو گئی، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس نہیں آئے. تو ہم نے کہا کہ اللہ کے رسول ہمیں امید تھی کہ آپ ہمارے پاس آئیں گے اور امامت کرائیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے خدشہ ہوا کہ وتر تم پر فرض نہ کر دی جائے. چنانچہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت سے بھی یہی ثابت ہوا کہ 8 رکعت تراویح اور 3 رکعت وتر. چوتھی دلیل یہ کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ جس سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ ابی بن کعب رضی اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گزشتہ راتیں یعنی رمضان کی رات مجھ سے ایک چیز سرزد ہو گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ کیا چیزیں ہیں؟ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میرے گھر میں خواتین نے مجھ سے کہا کہ ہم قرآن پڑھنا نہیں چاہ سکتے، ہم قرآن نہیں پڑھ سکتے، لہذا ہماری خواہش ہے کہ آپ کی ابتدا میں نماز پڑھیں. ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ پھر میں نے انہیں 8 رکعت، ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کن سے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ پھر میں نے انہیں 8 رکعت تراویح جماعت سے پڑھائی، پھر وتر پڑھایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے یہ بات سنی تو آپ نے اوپر کوئی نکیر نہیں کی، گویا اسے آپ نے منظور کر دیا. تو یہ حدیث بھی اس بات کی دلیل ہے کہ 8 رکعت تراویح رمضان میں جماعت کے ساتھ ادا کی جائے. جماعت کے ساتھ پڑھی جا سکتی ہے، جماعت کے ساتھ پڑھنا بھی مستحب ہے، کیونکہ ابی بن کعب نے پڑھا جماعت کے ساتھ اور یہ چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے کہا تو اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نکیر نہیں کیا. 5ویں دلیل ہے کہ سعید بن یزید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ابی بن کعب اور تمیم الداری رضی اللہ عنہ کو 11 رکعت تراویح پڑھانے کا حکم دیا. 11 رکعت تراویح پڑھانے کا حکم دیا. سعید بن یزید کہتے کہ امام 100 آیتیں ایک رکعت میں پڑھتا تھا، یہاں تک کہ ہم طویل قیام کی وجہ سے لکڑی پر ٹیک لگا کر کھڑے ہوتے تھے اور فجر کے قریب ہی نماز سے فارغ ہوتے تھے. اس روایت سے معلوم ہوا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے 8 رکعت تراویح اور 3 رکعت وتر کا ہی حکم دیا تھا. ان کے دور میں بھی 8 رکعت تراویح اور 3 رکعت وتر ہی ہوا کرتی تھی. ان کے دور میں بھی 8 رکعت تراویح. جہاں لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں 20 رکعت تراویح کا رواج ہوا، اب انہوں نے تراویح کا جو ہے 20 رکعت تراویح کا ثبوت دیا اور تراویح کا رواج کیا. یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی امت ہے، کیونکہ حضرت عمر بن خطاب وہ صحابی رسول ہیں جن کو اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے عشرہ مبشرہ کہا ہے اور ان کو جنت کی بشارت اس میں زمین پر ملی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے اپنی کچھ زندگیاں گزاری ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے پر عمل کیا ہے یا جس طریقے کا حکم دیا ہے وہی حکم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ دے رہے ہیں کہ ابی بن کعب کو اور تمیم الداری کو کہ 11 رکعت نماز تراویح ہو، یعنی 8 رکعت نماز تراویح اور 3 رکعت نماز وتر. جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 رکعت تراویح ادا کیے اسی طرح ہم بھی ادا کریں، اور آپ نے حکم دیا کہ 8 رکعت تراویح ہو اور 3 رکعت وتر ہو. تو ان 5 دلیلوں سے ہمیں یہ ثابت ہوا، ہمیں یہ معلوم ہوا کہ رمضان المبارک کے مہینے میں یا غیر رمضان کے مہینے میں 8 رکعت جو ہے تراویح ہے، 8 رکعت جو ہے تراویح اور 3 رکعت وتر ہے. یعنی غیر رمضان میں تو وہ تہجد شمار ہوتا ہے اور رمضان میں جماعت کے ساتھ ادا کی جائے تو وہ تراویح شمار ہوتا ہے. اللہ رب العالمین ہم سب کے بات کو عمل کرنے کی توفیق دے.